دلی مراداں دے حصول واسطے دعا ایک مرتبہ جڑی میں عرض کیتی ہے یہ متعلق ایک مرتبہ قبولیت واسطے صلوات سارے حضرات پڑھ لیں اللہم صلی اللہ میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک دی ٹرانسمیشن تے علماء روز بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ جڑی تاریخ رمضان خود بھی نزول قرآن دا مہینہ ہے، یہ آپ ایک خصوصیت رکھتا ہے، اس تو بعد روزہ ایک خصوصیت رکھتا ہے، پھر یہ کچھ ہستیاں نال منسوب ایام نے، مثلا 10 رمضان نو جناب خدیجہ الکبریٰ دا وصال گزریا، اور اج 15 رمضان حضرت امام حسن علیہ السلام دا ظہور، پھر حضرت علی علیہ السلام دی شہادت 21 رمضان ہے، پھر یہ آخری عشرے دیاں راتاں تاک راتاں کوئی شب قدر ہے۔ علماء جڑے الحمدللہ اس ویلے پوری دنیا ٹی وی بچ ایسے علماء بھی سن لیندی ہے جنہوں نے بندیاں ویکھیا بھی نہیں سی، جنہوں نے براہ راست بندیاں کدی نہیں ویکھیا، ایسے لوگ بھی الحمدللہ اس ویلے میڈیا تے موجود ہیں۔ اور میں محسوس کیتا تھوڑا جا ٹائم مینوں ملتا ہے کدی سحری دے ویلے کسی ویلے ٹی وی تے تھوڑا انتظار ہوندا کھانے دا، تے اس ویلے میں وینا کہ اہل بیت اطہار دے متعلق جتنے ایام آتے ہیں تو علماء کچھ نہ کچھ ضرور بیان کرتے اہل بیت دے متعلق، اور میں یہ گل محسوس کیتا ہے کہ اہل بیت اطہار دی کسے فرد دے متعلق بھی اگر کوئی عالم دین کوئی آیت پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے یا دلیل دینا کوئی عظمت دی فضائل دی جی میں تسی خوش ہو رہے سو، وہ پھر میں اندازہ لایا کہ وہ بیٹھے ہوں نا علماء وہ سارے خوش نہیں ہوں، انہاں چوں کچھ ایسے بھی ہوں جنہوں دے چہرے دستے ہیں کہ تھوڑا جا پریشان، پھر میں محسوس کیتا کہ اہل بیت دے متعلق آج بھی یہ گل ہے کہ اہل بیت دی شان کوئی بندہ بیان کرے، ظاہر ہے اتھے قصیدت نہیں پڑھے جاندے یا ربائیاں، اتھے ظاہر علماء بیٹھے نے، کوئی آیت پڑھی جاندی ہے، روایت پڑھی جاندی ہے یا کوئی حدیث پاک پڑھی جاندی، وہ پھر حدیثاں وچ بھی کچھ ضعیف کیا جاندیاں نے، کچھ ایسا صورتحال ہے، وہ پھر بیٹھے ہونے، وہ جڑا اہل بیت دی شان دی کوئی گل کردا نا بندہ، کچھ بندے بچ ایسے بیٹھے ہوندے نے علماء چ جڑے انتظار کرتے ہوندے نے تے سوچتے ہوندے نے کہ میری باری آوے گی نا تے میں اہل بیت دے جڑے ہم اثر لوگ نے نا انہاں وچوں کسے دی شان پڑھ، اہل بیت دے ہم اثر جنہاں زمانہ اہل بیت دا پایا ہے کسے اور دی بھی شان میں جوڑ کے برابر کوئی روایت لے آواں، انہاں نوں شاید وہم ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ حشر والے دنوں مل کے آکھن کہ تیرے سامنے وہ شاناں انہاں دی پڑھ دے رہے تے تو ساڈی پڑھی کوئی، میرا خیال ہے وہم ہے، مطلب انہوں ایک وہم ہے کہ اگر میں شان بیان نہ کیتی تے پھر ایسا نہ ہوئے کہ وہ اعتراض کرن محترے، حالانکہ وہ بیچارے شاید انہوں نے علم تے ہے پتہ ہے اس طرح کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ اندروں ساری گل نوں جانتے ہیں کہ جڑے اہل بیت نوں من جاننا انہوں نے صحابہ کیا جانتا، جڑے اہل بیت اطہار نو تسلیم کر لین انہاں ہستیاں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا جاندہ ہے، یہ بلا وجہ بندے تقابل کرتے ہیں۔ میں آج دی اس محفل واسطے امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ چاؤن واسطے شاہ جی تشریف فرما نے، وہ پھر میں بھی 2-4-5 آیتاں جناب دے سامنے عرض کر دینا کہ انہاں آیتاں چ 2 چیزاں دا دھیان رکھنا ہے، فوکس کنوں آندے ہیں، فوکس آندے ٹکا کے دھیان رکھنا، فوکس جویں بارات ہوئے تے بچیاں دا فوکس مولوی نہیں ہوندا نکاح پڑھنا، بچیاں دا فوکس پیسے سٹن والا ہوندا ہے، ہر بندے دا اپنا فوکس ہونا نا، یہ تصویر بھی ٹھیک ادو بنتی ہے جدوں فوکس کیتی جائے، کدی وہ کیمرہ اگے کرتا ہے، کدی وہ پیچھے کرتا ہے، کدی وہ بٹن بنتا ہے، پھر وہ دائرہ بچ آ جاتا، کئی بار چکور شکل دا ایک چیز آتی ہے، پھر وہ انج فٹ کر کے پھر وہ فوکس رکھتا ہے، فوکس نہ کیتا جائے تو تصویر ٹھیک نہیں بنتی، جڑا آیتاں نو فوکس نہیں نہ کرتا انہوں اہل بیت سمجھ نہیں، اہل بیت اطہار نو سمجھن واسطے آیتاں نو فوکس کرنا پائے گا۔ ہوں تساں جڑا آج لفظ فوکس کرنا جی وہ لفظ ذریت ہے، شکریہ قبلہ، کی لفظ ہے جی؟ ذریت، ذریت دا معنی اولاد، ذریت دا معنی اولاد۔ شاہ جی تشریف فرما رہے ہیں الحمدللہ، علماء دے قریب گل کرن دا ایک وکھرا لطف ہوندا ہے۔ میرے عزیزو ہر نبی نو 2 قسم دے لوگ ملے نے، اطاعت گزاراں وچ، فرما برداراں وچ، وفاداراں وچ، اطاعت گزاراں وچ، فرما برداراں وچ، وفاداراں وچ 2 قسم دے لوگ ملے نے۔
ایک امت رسول، ایک اولاد رسول، یا امت نبی اور اولاد نبی۔ امت نبی دی اپنی پوزیشن ہے، اولاد نبی دی اپنی پوزیشن۔ مہربانی، امت رسول دی پوزیشن اپنی ہے، اولاد رسول دی پوزیشن اپنی۔ پاگل نے وہ بندے جڑے امت نو اولاد دے برابر کرن دے چکر چ۔ امت رسول دا اپنا ایک مقام ہے۔ میں امتی ہاں جی، امتی تو مراد ہے پہ یہ جڑے شاہ دو سید بیٹھے نے یہ بھی تو کسے دے امتی ہے ہی نے۔ چلو اے سید امت چو باہر نے۔ شاہ جی کس نبی دے امتی ہو؟ سرکار دو عالم دے شاہ جی تسی نقوی، تسی بھی نقوی صاحبان میرے کو تشریف فرمانے دو سید تے دووے پہندے نے پیاسی رضوی تشریف فرمانے، رضوی اور نقوی اور سید ان کافی نے۔ میں باری باری ان کی پوچھنا ہے تو انہوں سمجھ آئی گئی ہے۔ انہوں کہہ دیتا ہے کہ اسی نبی دے امتی ہیں تے آ جڑے اسی جڑے الحمدللہ اسی کدے امتی جڑے سید نہیں ہو بولو نا، سرکار دو عالم دے یہ بھی امتی اسی بھی امتی۔ میں اولاد تے امت چے ذریت تے امت چے فرق دسنا چاہنا آیتاں نال، لیکن میں پہلے ہی واضح کر دینا اتوں میں آیتاں پڑھ دینی ہیں۔ یہ بھی امتی تے اسی بھی امتی۔ ہوں میں اگر پوچھاں بار بار تے بہتر نہیں، بہت اچھی گل ہے تسی آپ ہی سمجھو۔ ساڈے تے جو نمازاں 5 واجب نے انہاں دیاں 4 نے 5 ہی نے۔ اسی طواف دے 7 چکر لانے ہیں، یارا اسی امتی طواف دے 7 چکر لانے ہیں، اے کنے لاندے ہیں 7 ہی۔ صفا مروہ 7 تے اے 7۔ ساڑیاں سویر دیاں رکعتاں 2 نے، 2 شام دیاں 3 نے، انہاں دیاں 3، عشاء دیاں 4 نے۔ روزے ساڑھے 29 یا 30 ہوندے نے۔ شاہ جی تواڈے کنے ہوندے؟ اے نہیں ہوندے نے 29 یا 30۔ جڑے بندے نو امت تے اولاد رسول دی سمجھ نہیں نہ آ رہی، میرا دل کردہ تو بوے کے قرآن لا جا کے پوچھاں ایک دین جو سارا گن کے ساڈا ایک جیسا ہے، یہ صدقہ میرے تے حلال کے ہوئے دے تے حرام کے؟ مولا تو انہوں جزا دے گئے، بہت شکریہ۔ جلدی معاملہ طے ہو۔ آخر میں پوری دنیا دا مسئلہ پہ کرنا، ہر مسئلے کو اور ہر مذہب دی گل پہ کرنا، پوری دنیا دے ہر مسئلے کو مذہب بچے یہ بھی امت نے تے اسی بھی امت ہاں۔ تو اڈے سامنے نہ کیا اسی امت رسول ہاں تے اسی مسکین، وہ یار اسی بھی امت رسول ہاں کی ہو گیا جی؟ یہ جڑا حلال حرام دا فرق پہ ہے، آخر وجہ یہ کہ ہیں یہ بھی امت، لیکن امت میں امت ہونا اور ہے، اولاد میں امت ہونا۔ مہربانی جی، اس اولاد نو عربی چ ذریت آندے نے، اولاد نو عربی چ ذریت آندے نے۔ 5 آیتاں پڑھنیاں نے الحمدللہ تے جشن ہو جانا میرے اللہ قبول کر لینا۔ ہر آیت چ لفظ ذریت آئے گا، ذریت دا معنی اولاد ہے تے اینو فوکس رکھنا جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کعبہ نو اٹھاندیاں اپنے رب اگے ایک دعا کی تھی۔ خالق فرماندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، ہم تیرے تسلیم کرنے والے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم تے اسماعیل کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماندے ہیں منگا کچھ، اللہ فرمائے منگو، فرماندے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، جنہیں فوکس کرنا ہے وہ دے تک گل پہنچنی ہے، تو میں اپنی گل پہنچا کے تھوڑے کو جاس لینے لگا۔ من ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَكَا، میری ذریت میں ایک پوری جماعت بھیج جو مسلمانوں کی ہو، میری ذریت میں ایک جماعت بھیج جو ساری کی ساری مسلمان ہو۔ ہن ذریت دا ترجمہ کرو جی مہربانی۔ اولاد یعنی میری اولاد میں مسلمان بھیج، میری اولاد میں مسلمان بھیج، میری نسل میں میری ذریت میں مسلمان بھیج۔ کہا دے واسطے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں رسول بھیج، ان میں رسول بھیج۔ یہ دا مطلب ہے جو رسالت اور نبوت ہے وہ ابراہیم کی امت میں نہیں آئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یار نبی، بہت شکریہ قبلہ، فرماتے ہیں میری
ذریت میں مسلمان بھیج، ان میں رسول بھیج۔ اچھا یہ مطلب ہے حضور دی نبوت، حضور دی رسالت امت ابراہیم چاہیے یا اولاد ابراہیم ہے؟ تھوڑے ہی بولے ہو، اولاد ابراہیم ذہن چ رکھیا جی۔ ہنے میں پھر پوچھنا جی، دوجی آیت پڑھ دینا، بعد چ پوچھاں گا۔ اللہ فرماندا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اللہ نے فرمایا جا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور جب ابراہیم کے پاس امامت آئی تو فرماتے نے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ جنیاں بندیاں ذریت یاد رکھنے انہوں سواد آنے، باقی کوئی رولا نہیں، ایک کوئی لفظ ذریت 5 آیتاں چاہے گا پھر آگیا ذریت۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کوئی بندہ قیامت تک آکھے کہ ابراہیم آکھیا ہوئے قَالَ وَمِن أُمَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت میری اولاد میں بھی رکھے گا۔ فرمایا کیوں نہ رکھوں گا، لیکن قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اپنی اولاد سے بھی کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ کمال ہے، اپنی اولاد سے بھی کہہ دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ اور ظلم کیا ہے؟ سب تو بڑا ظلم، اللہ فرماتا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس نے زندگی میں ایک بار بھی بت کے آگے سجدہ کر لیا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، کیونکہ اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ میرا خیال ہے پہلا جملہ حل کریے مسئلہ تے دوجا قصیدہ شروع کریے۔ ہاں پہلا قصیدہ مکمل ہو رہا جی۔ یہ مطلب ہے نبوت آئی ہے تو اولاد ابراہیم میں، اور امامت آئی ہے اولاد ابراہیم نے۔ ساڑھے بوئے تے کافر لکھ جا تے پاویں متھے تے لکھ جا، سانو کافر آگ سانو مشرک آگ، اسی کسے کام دے بھی نہیں نا۔ پر ایک مینو مان ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جنہوں نبی بنے ہیں انہوں بھی اولاد ابراہیم چوے کے بنے ہیں، جنہوں امام بنے ہیں انہوں بھی اولاد ابراہیم چوے۔ مہربانی دوسری آیت پڑھنا، تینوں دو ہو گئی ہیں۔ تیسری آیت سورہ مبارکہ ابراہیم دی پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، حضرت ابراہیم دی تیسری دعا تیسری آیت، سمجھو تیسرا قصیدہ شروع ہوگی۔ خالق فرماتے ربنا، حضرت ابراہیم نے کہا ربنا، یہ 37 نمبر آئے تھے جی سورہ ابراہیم دی، ربنا انی اسکنتو، میرے اللہ میں سکون میں دے کے جا رہا ہوں، میرے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مہربانی۔ ربنا انی اسکنتو من ذریتی، کسی نے آیا چاہتا کہ نہیں؟ اسکنتو من ذریتی، اے میرے رب میں نے بسا دی ہے اپنی اولاد، میں نے چھوڑ دی ہے اپنی اولاد، میں نے جائے سکونت بنا دیا ہے اس جگہ کو اپنی اولاد کے لیے، بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر زرعی ہے، جو غیر زرعی ہے۔ اوے زراعت آڑے کڑو قرضہ لین آڑے ہو، آج تو پڑھ لو زراعت کے نو آندن، غیر ذی زرع، جو غیر زرعی زمین ہے نا، میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زراعت ہی نہیں ہے۔ زراعت وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے، میں وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے قرآن تے ہاتھ نے اے جنی زراعت تے بندے اجوا کھاندے نے تے بڑی بڑی قسمہ دیا کھجورہ کھاندے نے، تے پھر جنہ جنیا بندیاں سر وڑے نے یاندے نے پہ کھجور ہم بھیجتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں۔ اے جنی زراعت ہے نا عرب وچ، کسے دے پیر دا صدقہ ساری زراعت۔ کمال ہے یار، ہاتھ تھلیو پانی نہیں نکلیا، سر تھلیو پانی نہیں نکلیا، پشت چ پنا پانی نکلیا ابراہیم دے پتر دے پیر تھلیو۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں تڑے جنا کسے دی جتی دا صدقہ بکھا دے۔ حضرت ابراہیم فرمایا میں اپنی اولاد کو غیر زرعی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جڑا مان ہے وہ مان ایک کی او کی فرماندن ان دا بیتک المحرمی، تیرا گھر محترم گھر تیرا قریب ہے نا، تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسے؟ کنو؟ اپنی ذریت نو، اپنی اولاد نو۔ آج ساری مجلس دے وچے فرماندے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری نماز کو قائم کر۔
میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی دی اتنے چھٹ بھی نہیں تو نماز واسطے چھڈ کے جا رہے ہیں۔ جہاں پانی نہ ملے وہاں اولاد نبی ہی نماز ادا کر سکتی۔ صدقے جاواں، مولا تانوں جزا دے وے۔ خدا دی قسم نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، پانی ہے نہیں، غیر زرعی زمین ہے، یہ مطلب ہے بے آباد جگہوں کو آباد امت نہیں کرتی، اولاد رسول کا۔ شکریہ، مہربانی کے بلا فرماتے ہیں ہم اے اولاد بیٹھی جے، میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہوں میں باڈی لینگویج نال یہ ترجمہ سمجھانا۔ میں ایک باری ڈنمارک گیا تو مینوں بندے کہنے لگے ایتھے کہ مولوی صاحب بڑے وڈے عالم آئے سن، تسی تے ایڈے عالم ہی نہیں۔ وہ بہت اچھا پڑھتے سن لیکن ان کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں سی۔ میں وہ کی کرتے سن؟ وہ اشارہ جڑا نا وہ ٹھیک نہیں سن کرتے۔ میں کیویں؟ بہت بڑے عالم سن لیکن فرماتے سن بات زمین کی ہو یا آسمان کی، انہاں کہ زمین دی واری تے تھلے نو ہاتھ کرن گے، وہ اشارے پٹھے کر دیں۔ میں اپنے اشارے نال سمجھان لگا، اشارے دی زبان ہے تو ہاں دھیان رکھنا ہے۔ فرماندے ہیں ربنا، دیکھو نا میں اشارے بھی انج کرنے لگا، ربنا ربنا اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار۔ اللہ فرمایا ہاں گل کرو۔ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے، تو مہربانی کر فجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، میرے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ صدقے جاواں، جن میں اشارے دی سمجھ نہیں آئی کچھ بھی نہیں میں کر سکتا، میں تو وہی محنت کرنی ہے جڑی قرآن چوں مینوں ملنی ہے۔ فرماندے نے اے میرے رب تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، ان کے دل لوگوں کی طرف نہیں۔ کی مسجد بنا کے آندے ہو کہ یا اللہ اس مسجد نو نمازیاں دے پیچھے ٹور دے؟ نہیں، مسجد بنا کے آندے یا اللہ مسجد ہم نے بنا دی ہے اب اس کو آباد کر، امام بارگاہ تیار ہے، یا اللہ بندوں کے دل امام بارگاہ کی طرف موڑ دے۔ امام بارگاہ کو مومنوں کی ضرورت نہیں، مومن کو امام بارگاہ۔ کمال ہے یار، مسجد نمازی کے پیچھے نہیں جاتی، اور یار نمازی مسجد کی طرف آتا ہے۔ آندے ہو تے نماز والی گل چھڑ دینے کو اور مثال دے لینے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ اور میرے عزیزو ایک گل دسو بھئی آخر کھو ٹر کے جاندہ بندے کو پیاسے کو کہ پیاسا ہوندا؟ یارا پیاسا دریا تے ہوندا، یہ دا مطلب ہے دریا دی حیثیت رکھتے، یہ مسجد دی حیثیت رکھتے، یہ بارگاہ دی حیثیت رکھتے۔ او اتھے ہی نہیں، میں اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا، تو یا اللہ یا اللہ ناس لفظ بابا جی ناس، ان لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ وہ جو ان ہے نا انہیں اولاد کہتے ہیں، وہ جو ان ہے نا انہیں امت کہتے ہیں۔ صدقہ جاواں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ یہ دا مطلب ہے امت اسے کہتے ہیں جس کا دل اولاد نبی کی طرف مڑے۔ امت ہے جو دل موڑے، اولاد اسے کہتے ہیں جس کی طرف دل مڑے۔ اولاد نبی کو امت کی ضرورت نہیں، امت کو اولاد نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے کیونکہ یہ میری ذریت ہے۔ امت اسے کہتے ہیں جو دل موڑ دے، اولاد رسول اسے کہتے ہیں جن کی طرف دل موڑ جائیں۔ آج جڑے بندے سڑکاں تے آ کر دینا ہم بھی امت رسول ہیں، اگر تمہارا دل نبی کی اولاد کی طرف نہیں مڑا تو امت نہیں ہو۔ بہت شکریہ بابا جی، نہایت مہربانی، میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ مہربانی، امت بننے کے لیے دل کا اولاد نبی کی طرف مڑنا، آنکھوں تین اور کھول دے۔ جس کا دل اولاد نبی کی طرف نہ مڑا ہو اس کی نماز بھی منہ تو ماری جائے گی، روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آؤ دنیا والوں ہم تمہیں ایک ہی مثال دیتے ہیں، 9 اور 10 محرم کی رات کو حور نے نماز نہیں بدلی، دل کو موڑ دیا۔ ہائے ہائے، مہربانی کے بلا، مہربانی، یہ دو اچھی کڑی مثال عرض کرا۔ ہاں امت اسے کہتے ہیں، شکریہ کے بلا۔
جن کا دل اللہ کہ نبی صاحب بہت شکریہ میرے ایک آیت نبوت واسطے ایک آیت امامت دی پڑھی شکریہ ایک آیت اولاد رسول نبی دی پڑھی اچھا چوتھی آیت مہربان چوتھی آیت پڑھنے لگے اللہ فرماندہ ہے اس کالا تم راتو عمران اللہ فرماندہ جو عمران کی زوجہ تھی نا حضرت مریم کی ماں حضرت عمران کی زوجہ اللہ فرماندہ اس نے کہا ربی انی نظرتو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی اے اللہ میں نظر کرتی ہوں میں نے نظر کی ہے میں نے منت مانی ہے یہ منتیں ماننا کل سے شروع نہیں ہوا کیا بات ہے تو رسول دی میں منت مانتی ہوں شکریہ قبلہ میں نظر کرتی ہوں کہ جو مجھے تو بیٹا دے گا نا اولاد میں تیرے گھر کا متولی بنا دوں گی میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی میں ان سیدھا تیرے گھر دا متولی بنا دیاں گی تیرے گھر دی خدمت کرے گا قرآن حکیم فوکس کنوں کرنا وا ضروریت کو مہربانی قبلہ نہایت شکریہ فرماندے نے انکا انت السمیع العلیم تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے مہربانی کر فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انسا اس نے جب بچی کو گود میں دیکھا بچی کو تو کہا واللہ عالم کہا اے میرے رب میں نے تو متولی بنانا تھا نا تو نے تو مجھے بیٹی دے دی اللہ فرماتا واللہ عالم بما وضعت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میں نے خود بھیجی ہے مجھے کیا بتا رہی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے کیا مجھے علم نہیں ہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور ہم اعلان کرتے ہیں کوئی مذکر مؤنث جیسا تو نہیں ہوتا کوئی مرد عورت جیسا نہیں ہوتا تو نہ فرمایا پھر کیویں میں انہوں متولی بناواں گی یہ تے عورت ہے یہ مرد تے تیرے گھر وچ مہینے تے پورے 3 دن رہ سکتا ہے تے جڑی بیٹی میرے گھر آ گئی ہے یہ میں تیرے گھر کدو چھڑ کے آواں کراں گی تے کدو لے کے آواں کراں گی عورت تے مہینے پورے 3 دن تیرے گھر پاکیزہ چ رہ ہی نہیں سکتی فرمایا یہ رہ سکے گی کمال ہے یہ ویسی ہے ہی نہیں کیوں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہم نے اس کا نام مریم شکریہ کہ بلا رکھ دیا ہے رمضان وچ قرآن سنن دا ویسے ہی اگے رہنا بہت سوال اور چلو تو تراویاں تسی نہیں پڑھ دے تو اتھے تو سنیا کرو بابا جی یا تو بندہ تراویاں جو سننا پہ تو نہیں تو اتھے تو سننا پہ مہربانی بڑا ثواب پہ ہوتا جی خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ میں نے اس کو پناہ دے رکھی ہے نام مریم رکھ دیا ہے اور یہ میری پناہ میں ہے صرف یہ نہیں فوکس فرمایا وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی ذریت کو بھی اپنی پناہ میں رکھا سبحان اللہ اسے بھی اپنی پناہ میں رکھا ہے اس کی ذریت کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان نہ اس کے قریب آ سکتا ہے نہ اس کی ذریت کے قریب آ سکتا ہے رکھن علماء قرآن تے ہاتھ یہ مطلب ہے مریم کی ذریت تھی نا اگرچہ ایک ہی حصہ تھا ذریت تھی نا اور رمضان میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والوں قرآن پہ غور بھی کرو عورت سے بھی ذریت ہوتی ہے نا واہ واہ دور پہنچنے والے ہو سلام پیش کر رہے ہیں میں انہیں دوستاں تے راضی ہوں جنہوں پتہ ہے کہ میری منزل امام حسن دیکھو میں کہنے آ رہے ہیں عورت سے ذریت ہوتی ہے سبحان اللہ لو جناب علی عورت سے ذریت ہوتی ہے اللہ فرماتا وَكَفَّلَهَا زکریا اس کو زکریا پالتا تھا زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کرتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کوئی یہاں بننا چ جوش آیا کوئی یہاں کوئی نہیں ہے
کئی نے جو مرضی آکھی جا ٹھیک ہے. کچھ بندے بول رہے نے کی میں کیا چھڑے. پالتا تھا حضرت زکریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو. یہ دا مطلب ہے جو علیہ السلام ہو اس کو رضی اللہ تو نہیں نہ پال سکتا. اگر مریم سلام اللہ علیہا تھی تو پالنے والا علیہ السلام تھا. جب علیہ السلام کو پالنے والا علیہ السلام ہوتا ہے صلی اللہ کو پالنے والا کافر کہتے ہیں. مہربانی راضیاں آباد رہو. بہت شکریہ. میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں. شاہ جی انشاءاللہ آ رہے ہیں کمال دے قصیدے لے کے. میں جڑی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں ادھر تے اکتفا کر رہے ہیں. فرماندے وہ پالتا تھا. پھر کلہا دخل علیہا زکریہ المحرابہ. زکریہ محراب میں آیا وَوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا تو قریب رزق کو پایا پھلوں کو پایا. حضرت مریم دے کوئی پھل پے سن جنہیں روٹی لے آنی سی نا. جنہیں روٹی لے آنی سی اس آ کے ویکھیا کہ پھل پے نے تے پھلاں دا موسم بھی نہیں سی. بے موسم دے پھل پے نے. ادو مومی کاغذ پا کے خربوزے نہیں سن بنتے جدو دی میں پیا گل کر. بے موسم دے پھل ویکھے تے پوچھتے نے کالا یا مریم انا لکی ہازا اے کتھوں آئے نے. قالت ہوا من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے. کیوں؟ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے نا بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے. اے دکانہ تے آیت لکھی ہوندی ہے جڑی میں پہ پڑھ. اور یار رزق دی برکت دی آیت ہے اصل حضرت مریم نے فرمایا. اگوں اللہ پاک فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا. فوراً وہاں زکریا دعا کرنے لگے کہنے لگے ربہ اپنے رب سے. کالا اس نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریتاً. فوکس ہے ذریتاً طیبتاً انکا سمیع الدعا. تو دعاؤں کو سننے والا ہے. جس طرح کی یہ طیب ہے نا مجھے بھی اولاد طیبہ تھا. جس طرح کی یہ بی بی طیبہ و طاہرہ ہے اسی طرح میری اولاد بھی دے جو طیب بھی ہو اور طاہر بھی ہو. علماء نے سائنس لکھے وہیں کھڑے ہو کے کیوں مانگا کیونکہ بے موسم کے پھل دیکھے ضعیف اتنے تھے. فوراً کہنے لگے جو بے موسم کے پھل بنا سکتا ہے وہ بے موسم کی اولاد کیوں نہیں. کیا بات. میرا موسم نہیں مگر مجھے طیب و طاہر اولاد دے. آخری آیت پڑھیے تمام کریے. اللہ پاک نے فرمایا ضعیفی یہ چیز اولاد پہ مانگنا خیر. فرماندے نے کوئی نہیں خیر. اللہ فرمایا خیر ہے. فرماندے نے کوئی نہیں خیر. کیوں ہے؟ فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. جہاں ترجمہ دیوبندی دوستان نے کیتا ہے شاہ رفیع الدین نے کیتا ہے اہل سنت وہی کرن لگا تے اج ادھے تے اکتفا کرنا. فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. مجھے کوئی بیٹے کی کمائی کا شوق نہیں. میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے. میں ڈر رہا ہوں اپنے. یہ ترجمہ ہویا جی آگے پڑھ لو وارثوں سے. اللہ فرمایا پھر گھبراندہ کیوں ہے؟ فرمایا وَكَانَتِ امراتی آکرہ. بیوی اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ہاں اولاد آ سکے. اللہ فرماندا ہے بیوی نو چھڈ تو میرے کو مانگ. بیوی نو چھڈ پر کمزوریاں نہ مینوں دس. کدی آنا وال سفید نے کدی آنا ہڈیاں کمزور نے کدی آنا بیوی بہتی بڈیری ہو گئی. چھڈ پر میں علا کل شیئن قدیر. منہ چو کٹ گل منہ چو کٹ. فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیًا. مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. اللہ فرمایا کی کرنے؟ فرمایا یاری سنی و یاری سمن آل یعقوبہ. جو میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے. نبی وارث مانگ رہا تھا جب نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا وارث کیوں مانگ رہا تھا؟ کیا بات ہے یار. پڑھے لکھے دوست بیٹھے آندہ مجھے وارث عطا کر. ہوں سواد آئے گا نا کنے بچے پہ جاگ دیں نوجوان. ڈر کیسے رہا ہے وارثوں سے؟ کیوں؟ من ورائی. پوری دنیا تے ساڑی گزارش ہے مرضی دا ترجمہ کر لو نہیں تے اے ہویا منو تو اڈا اپنے. من ورائی. مجھے ان وارثوں سے ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے. جو میرے بعد میری جگہ پر
آنا چاہتے ہیں. تے اگلی آیت فرماتے ہیں یار سنی وارثوں کا ڈر ہے وارث عطا کر. وارثوں کا ڈر ہے سیال کوٹ ہے. وارثوں کا ڈر ہے وارث عطا کر. اج تو سپ نکلا ہے اللہ نہ کرے. ایک بندہ کیا سپ پر نہ کیا سپ دیں وہ سپ تو ڈردا پیا. وہ سپ نالا کیا سپ پورا سپ میرے والی کری ایک کی نہیں کر نالے وارثاں تو ڈردا پیا. نالے صدقے جاواں وارث منگدا پیا. سمجھا میں اس بچے نوں چھڑنا باقی تو سارے بڑے بیٹھے. میری مجلس سب تو چھوٹا ہے بیٹھا. بچہ وارثاں کولوں ڈردا پیا. وارثاں کولوں ڈردا پیا. کدی بلیک بورڈ ہوندا تے میں ٹیچر ہوندا تے چاک نال لکھدا وارث تے پھر وارث دیاں قسماں لکھدا. ٹیچر ساں میں انہوں سمجھا کے ٹر بھی گیا ہونا سی تے شارہ پڑھدیا ہونا سی. ہن میں زبانی سمجھانا چاہنا بچے نوں باقی سارے سن لیں. وارثوں سے ڈر رہا تھا اور وارث مانگ رہا تھا. وارثوں سے ڈر رہا تھا اور وارث مانگ رہا. حضرات وارث دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو وارث ہوتے ہیں دوسرے وہ جو بننا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ گبرا بہت شکریہ. ہن سمجھ آئی ہے میرا خیال ہے پورے مجمع نوں ایڈی محنت تو بعد 37 منٹ تو بعد کہ یہ پھر تاں نبی دا بیٹا فوت ہون تے کافر راضی ہوئے سن. ہاں جی سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن چ لکھے کہ عاص بن وائل نے آ کے دوسرے کافروں سے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کا بیٹا دنیا چھوڑ گیا ہے. اب اس کا کوئی وارث ہی نہیں رہا. اب اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا. یہ مطلب یہ کافر بھی جانتے تھے کہ نبیوں کے وارث امتی نہیں ہوتے. تہاڈی کیا بات ہے میرا خیال یارا کافراں صلاح کیتی ہے. تسی یہ گل دسو کہ جڑے نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے امت نبی دی ہے سی کہ نہیں. میرا خیال ہے تہاڈا میں چاکا لا دیا. صحابہ ہے سن کہ نہیں. قربانیاں دین والے صحابہ جاناں دین والے صحابہ عاشقان رسول. یہ 14 بندے اگر بدر شہید ہوئے تو جاناں پیش کیتی ہیں. 70 بندے اگر صحابہ شہید ہوئے اوہ جاناں تو پی وہ جاناں قربان کرنے والے جان نثار موجود سن. تو پھر کافر کی آندے یہ وارث ہی کوئی نہیں. یہ قائم مقام ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کافراں نوں نہیں پتہ سی کہ نبی دے علم و دین دی وراثت بھی اولاد کو ہی ہونی ہے. یہ پتر کوئی نہیں رہا تو یہ وارث کوئی نہیں رہا. جے کافران دے خیال چے صحابہ کرام وارث نہیں سن ہو سکتے کھلی گل پہ کرنا تے اللہ نو آیت بھیج دینی چاہیے سی کہ جبریل جا کے دس کے انہاں کافراں تے مشرکاں نو آکھ او نبی دا بیٹا ہی فوت ہویا ہے نا ساری امت بیٹھی ہے انے ہو تسی. کیا بات ہے. ساری امت ہے عاشقان رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ او علیہم اجمعین نے اے دین دی وراثت سام لین گے. اے دین دی حفاظت بھی کر لین گے. اے علم دے وارث بھی اے دین دے وارث بھی اینے لوگ نے. اے مومنین تو انہوں دس دے نہیں. جے کوئی کافر صحابہ نہ لڑے اسی تو سمجھتا سی اے نہیں وارث تے وارث تے نبی دا بیٹا ہے تے اللہ نو کہہ دینا چاہیے سی اے وارث نے. اللہ بھی کافران دا منہ بند کرن لگیا کیا انا تو اے نگل کوثر. قریب آ گیا نا میں. فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. میرے حبیب فکر نہ کر ان کو وہم ہے تیرا بیٹا نہیں رہا آ رہے ہیں تیرے بیٹے. ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. حضرات ضروری اعلان سنیے یہ اتنی خوبصورتیاں باہر لائٹیں بندوں کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے. آج دین کو وارث مل گیا ہے. مولا تانوں جزائے آباد رہو. آج ابتر کہنے والوں کے منہ بند ہو گئے. صبت اکبر بن کے نبی کا بیٹا بن کے حسن دنیا میں آئے ہیں. آج جمیں نبی خوش نے کون خوش ہوئے گا. اور جڑا اللہ دے تانے تو چھڑے انہوں محمد آندے رہے. جڑا محمد دے تانے تو ہے انہوں حسن آندے. آخری جملہ حضرت امام حسن دی آمد ہے. ہر پاسے ٹھنڈ پہ گئی انہاں بندیاں. کیوں اے میرے اللہ دا پروگرام دیکھو. جس دھرتی تے کھلو کے چوکاں چ بندے آکھیا سی نا ہووا لبتر ہووا لبتر ہووا لبتر ہووا لبتر. اللہ فرمایا تو چپ رہو میں کرنا ہی نہ دانا میں کرنا
کرنا انہاں دا علاج. پہلے زہرا عطا کیتی, پھر دماد علی جیسا عطا کیتا, حسن تے حسین لولو والمرجان دیتے تے مبالج کلار کے اللہ فرمایا چھوٹا مانو نہ چکائی وڈا پیورو نہ چکائی, دووے آپ چک کے آخ بنانا وابنانا. لیاؤ اپنے بیٹے اسی اپنے بیٹے, لیاؤ اپنے بیٹے اسی اپنے بیٹے لے کے. حسن نبی دے بیٹے دا نا ہے. اور نبی کی ذریت اور ہے, نبی کی امت اور ہے. عزیزان گرامی قدر مہربانی فرماؤ, میں لمبی گل نہیں کرتا. حضرت امام حسن نو شام دے بادشاہ نے سدیا تے 5 بندے تقریراں واسطے کھلار دیتے. وہ سارے امام حسن دے خلاف گلاں کرنا چاہتے سن. امام حسن کلے گئے نے, کسے ہاشمی نو نال نہیں کھڑیا. اے لوگاں بکواس کیتی سی کہ علی دا بڑا بیٹا گلاں کٹ کردا ہے. وہ یہ نہیں سن جان دے حسین تو بڑا ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا, حسین علیہ السلام تو بڑے دا نا حسن ہے. میرے مولا جا کے کہنے لگے کی گل ہے, اے 5 بندہ تقریراں کرنی ہیں. انہوں نے کہا کر لین لیکن میری سن کے جان. ایک کر لین لیکن میری سن کے جان. ہو سکے سن کے جان گے انشاءاللہ. تو ہی پڑھو. ہاں بھائی شروع ہو. وہ شروع ہویا. وہ مولا علی دے خلاف بکواس کر 5 نے کی تھی. جدوں انہاں دی بکواس بند ہوئی ہے نا, وہ تو صدفے امامت کھلے. صدقے جاواں میرے مولا حسن علیہ السلام نے انہاں 5 نو چھڈ کے نا 2-3 منٹ چھڈن لگے. حاکم وقت جڑا سی نا اس ویلے بنیا, انہوں ویکھ کے حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں دراصل پہلے تواڈے نال گل کرنا چاہتا. تسی یقین کرو جدوں امام حسن نے رخ انور کیتا نا, انہوں نے کہا جی میری گل سن لو, میں کوئی گل نہیں کی. میں ایک بھی گل کیتی ہوئے جنیاں انہاں گلاں کیتیاں نے انہاں کیتیاں نے, میں تو نہیں کیتی. امام حسن علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے دلائل دے مرکز دا نام حسن. میرے مولا نے خدا دی قسم جڑا تلوار کام نہیں کر دی قلم نال کر دیتا, زبان نال کر دا. میرے مولا فرماتے نہیں اصل چ اہتمام تساں کیتا نا, اہتمام تساں کیتا نا. اس واسطے تہاڈے نال گل کرنی ہے. یہ تے موقع نہیں سی انہوں ملنا میرے نال گل کرن دا, تساں موقع فراہم کیتا, تساں موقع فراہم کیتا. تے پہلے تہاڈے نال ہی بندی ہے نا. سپیکر خراب ہو جاتا میں شیخ صاحب تہانوں آکھنا نہیں, میں بانی نو آکھنا دا کرو. وہ یارہ بانی نو آکھنا جنہیں اہتمام کیتا, ایڈا سونا اہتمام جنہیں کیتا. انہوں حضرت امام حسن کہنے لگا اہتمام تساں کیتا ہے, گل دا جواب تو تساں ہی دینا. انہوں نے کہا جی میں کوئی گل کیتی نہیں تو تسی میرے نال کیوں کر. مولا کہنے لگے تساں اہتمام کیتا تاں پہ کہاں. وہ جدوں تکرار بدھی نا تو بندے وچ ہوندے نے دربار سے بیٹھے, وہ کہنے لگے قبلہ تسی سن لو گل, امام حسن گل ہی کرنا چاہتے ہیں. اور ساکا چپ کرو, تانوں کی پتا وہ کی کرنا چاہتے, تانوں گل دا پتا ہوندا کوئی نہیں, ایویں اگے لگ جاندے ہو. میرے نوں گل کرن دیو نا جی کر لو. وہ پھر کہنے لگا جی پھر فرمایا تیرے نال ہی پہلا کر. بندے کہنے لگے چلو ہولی ہولی آمادہ ہو گئے. حضرت امام حسن نے آخیا تو اے کر لو جی پہلا میرے نال کر لو, پھر ویکھ لو میں تہاڈے نال گل کیتی کوئی. امام حسن کہنے لگے اہتمام تساں کیتا تے میرے باپ دے خلاف جنی بکواس ہے نا کیتی ہے. تساں انہاں نوں میدان دیتا تے انہاں گلاں کیتیاں, ورنہ میرے تے متھے کدی نہیں سن لگے. تسی مینوں صرف انہاں دس چھوڑے اس پنچایت وچ اسلام دی پہلی جنگ وچ جھنڈا پہلے دن تہاڈے باپ دے ہاتھ ہی سی کہ میرے باپ. میں امام حسن علیہ السلام دی گل کر کے جا خوش ہو گیا. بابا جی امام حسن علیہ السلام دی صرف ایک گل کر. 5 بندیاں تقریر کیتی, 5 دی کراں تے اتنا ٹائم اور چاہیے. ایک بندے نال جڑی ایک گل کیتی نے یار زندہ صحبت باقی, وہ میں پڑھ دینا. وہ بار بار آندا سی میں آپ کے باپ کو ولی نہیں مانتا, میں آپ کے باپ کو ولایت کو نہیں مانتا, کوئی ولی نہیں میں ولایت علی کو مانتا. وہ جدوں کھپ گیا امام مسکراندے رہے تو پیڑا پہ کے آندا ہے میں غصے سے بات کرتا ہوں اور آپ مسکراتے کیوں ہیں. فرمایا تیری حماقت پہ, تیری حماقت پہ. تواڈے دل وچ نا ایمان دا جم پاؤنا ہے, کھلونا ضروری نہیں. ایتھے میرے مولا فرماندے ہیں, اندر مسکرائے کیوں, میرے مولا فرماندے ہیں میں تیری حماقت پہ مسکراتا ہوں. تجھ جیسوں کو زوم ہے, تجھ کو نہیں, تجھ کو نہیں, تجھ تو انہوں پتہ ہے خاندان کمال ہے. حضرت امام حسین نے یہ نہیں سیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام حسن علیہ السلام نے یہ انداز بنایا, فرمایا تجھ جیسوں کو وہم ہے کہ وہ میرے باپ کی ولایت کو نہیں مانتے,
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جیسوں کو میرا باپ اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا۔ آئے ہائے میرا خیال تسی بھی وہم کر لو، وہم کر چلو یار دلاں چ تو انہوں مصیبت بنی ہے، فلانا نہیں مانتا تو فلانا نہیں مانتا، علی قبول نہ کرے تو کیسے مان جائے؟ میرے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تجھ جیسوں کو، شکریہ بیٹا آخری گل، تم جیسوں کو میرا باپ اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا۔ جگو آندہ میں نوں کی تو انہوں پتا جس منڈے نے بندہ آکے نے تم برات نہ نہیں جانا، آندہ میں نوں کی اگو آندہ میں نوں کی وہ جڑا امام دسیا تینوں کی وہ پلے بن کے لے جانا تے اس کلیے دے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں زندگی چ غصہ نہ لگے گا کہ آ بندہ علی نو کیوں نہیں مان۔ میں وہ نسخہ دین لگا ٹینشن لیس تعویز، ٹینشن لیس تعویز، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جی میں گولی جیب تھلے ترکیے تے اٹیک دا کچھ آرام آ جاندہ انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میرے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے کول میں گھر تیرے صدقے تیرے گفتگو تو صدقے۔ امام فرماندے نے میں تواڈے کو پوچھنا سی کہ میرے نانا جان نو جنہ لوگاں ابتر تے بے اولاد آکھیا سی وہ سب تو پہلا جنہیں آکھیا سی وہ تواڈے کی لگ دے سن؟ صدقے جاواں وہ ٹال مٹول کرنے لگا، کہنے لگا جی گزریاں گلاں گزر گئیاں، گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان۔ فرمایا ٹھیک ہے گزریاں گلاں جے چھڑ نہیں ہوگا تے اللہ قرآن چ آدم دے قصے بیان کیوں کرتا، اللہ نوح دے قصے بیان کیوں کرتا؟ پچھلے قصے وچ سبق نے دسو ذرا۔ وہ جن نے سب تو پہلا میرے نانے نو آکھیا سی ہو والا ابتر اے جے بے اولاد وہ تواڈے کی لگدے سن؟ وہ بندیاں آکھیا یار دس اگوں گل مکن دے، لمبی کر چھڑ دیو، چھتی دس۔ اگوں آندا جی میرے ابا جی سن۔ اچھا تواڈے ابا جی سن، تسی انہاں دے بیٹے ہو؟ ہاں۔ امام فرماندے تسی ایک گل تے جواب دیو تو فارغ ہو، جدوں تواڈے جنوں ابا جی آندے ہو انہاں میرے نانے نو آکھا تو بے اولاد ہے، اللہ فوراً آکھیا ان شانیت ہو الابتر، محمد اس کی فکر نہ کرنا تیرا دشمن ہے بے اولاد رہے گا۔ انہوں تے اللہ بے اولاد آندا ہے تو کدھر؟